یہ تعلیمی مشق ہے جو آپ کے سامنے 3 دن سے کرایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ختم ہونے والا ہے، کل تک چلے گا۔ اس کے بعد پھر ہم الف سے شروع کریں گے۔ اس میں آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ آپ کو جو ملا کر کے ہم لکھنے کے لیے بتایا ہے وہ آپ غور کریں کہ کہاں تک آپ کو یاد ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، اور یہی ہے جس کے ذریعے سے آپ اردو کو پڑھ سکتے ہیں، اردو کو سمجھ سکتے ہیں اور اردو کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم لکھا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم دیکھیے کیسے لکھا ہے، ت عین لام یہ میم، تعلیم، ت عین لام یہ میم، تعلیم، ت عین لام یہ میم، تعلیم، ت عین لام یہ میم، تعلیم۔ دوسرے کسی بھی طریقے سے آپ لکھیں گے وہ غلط ہوگا۔ کے ساتھ، ساتھ میں دیکھیے سین الف ملا ہوا ہے اور ٹھے ہے، ساتھ ساتھ۔ تربیت میں دیکھیے تے رے ملا ہوا ہے، بے یہ تے، تربیت، تے رے تر بے یہ تے، تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ میں دیکھیے تے واو جیم ہے، تے واو میں ملا، جیم ملانے والا شکل ہے اور ہے بھی ملانے والا شکل ہے جو ہے میں ملا ہے۔ توجہ کی ضرورت، ضرورت میں دیکھیے زاد میں رے ملا ہوا ہے، ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ آپ میرا خیال ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ بچپن، بے چے پے نو، بے ملانے والا شکل، چے ملانے والا شکل، پے ملانے والا شکل، جو سب نون میں ملا ہے۔ بچپن کی کون سی باتیں، باتیں میں دیکھیے بے علی تے یہ ننگنا، باتیں، بے علی تے یہ ننگنا، باتیں، بے علی تے یہ ننگنا، باتیں۔ اب بھی آپ کو بہت، بہت میں دیکھیے بے ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل، تے، بہت، بے ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل، تے، بہت یاد آتی ہیں، ہے یہ ننگنا ہے۔ بچپن کی یادوں کو بھلانا، بھلانا میں دیکھیے بھے ملانے والا شکل جو لام الف میں ملا ہے، لانا۔ آسان، آسان میں دیکھیے الف کے اوپر مد ہے جس کی وجہ سے آواز اوپر جاتی ہے، سین الف نون، آسان۔ نہیں، نہیں میں دیکھیے نو ملانے والا شکل، ہے یہ نون گنا، نہیں۔ امیر ہو یا غریب، غریب میں دیکھیے غین ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے، یہ ملانے والا شکل جو بے میں ملا ہے، غریب۔ بچپن سب کا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس اس کے بچپن کی ان گنت، ان گنت میں دیکھے الف نون الگ الگ ہے، گنت گاف نون تے، ان گنت۔ کہانیاں میں دیکھیے کاف ہے الف نون یہ الف نون گنا، کہانیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو یاد رکھیے کہ جب اردو آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو ایک لفظ کا بار بار آنا آپ کو ملے گا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھیے دو آیا، تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ بچپن کی کون سی باتیں اب بھی آپ کو بہت یاد آتی ہیں؟ بچپن کی یادوں کو بھلانا آسان نہیں، امیر ہو یا غریب،
بچپن سب کا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس اس کے بچپن کی ان گنت کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو روانی کے ساتھ پڑھنے آئے گا۔ تو یاد رکھیے، آپ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ بچپن کی کون سی باتیں اب بھی آپ کو بہت یاد آتی ہیں؟ بچپن کی یادوں کو بھلانا آسان نہیں، امیر ہو یا غریب، بچپن سب کا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس اس کے بچپن کی ان گنت کہانیاں ہوتی ہیں۔ آپ بار بار پڑھیں گے تبھی پڑھنے میں روانی آئے گی، اس لیے آپ اس کو خوب پڑھیں۔ اور آپ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی میگزین آپ کو اردو میں ملے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیے، آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اتنا جاننے کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے نہ آئے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پڑھنے آپ کو نہ آئے، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اور اس کمی کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج اسی مضمون کے تحت آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ صرف علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا ہے، تربیت بھی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کس طرح بولنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح تعلق قائم کرنا ہے، یہ سب چیزیں جاننے کا نام ہی تربیت ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ بچپن کی کون سی باتیں اب بھی آپ کو بہت یاد آتی ہیں؟ بچپن کی یادوں کو بھلانا آسان نہیں، امیر ہو یا غریب، بچپن سب کا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس اس کے بچپن کی ان گنت کہانیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوستی، شرارت، کھیل کود، بے فکری۔ دوستی، کھیل کود، شرارت، کھیل کود، شرارت، بے فکری اور بے فکری اور زندگی کے سارے سارے مزے بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور کی بچپن کے ابتدائی دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں KG کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس زمانے میں KG کلاس
میں کے جی کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اب دیکھیے، دوستی، کھیل کود، شرارت، بے فکری اور زندگی کے سارے مزے بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں کے جی کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ آوارہ گردی اصل میں لوگ سمجھتے ہیں یہ غلط آدمی کو، لیکن آوارہ گردی دراصل گھومنے پھرنے کو کہتے ہیں۔ بیکار گھومنے والے کو آوارہ کہتے ہیں، سمجھا؟ بیکار گھومنے والے کو۔ اسی لیے آوارہ گردی دراصل لوگ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جو آدمی غلط ہوتا ہے اس کے لیے آوارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تب دیکھیے لکھا ہے دوستی۔ دوستی میں دیکھیے سین ملانے والا شکل، تے ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل، دوستی۔ کھیل میں دیکھیے کھے ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو لام میں ملا ہے۔ شرارت، سین ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے۔ بے فکری، بے یہ ملا ہوا ہے، فکری فکر، ملانے والا شکل فے کا اور ملانے والا شکل کاف کا جو رے میں ملا ہے، بے فکری۔ اور زندگی کو دیکھیے نون دال ملا ہوا ہے، گاف یہ ملا ہوا ہے، اس کے پہلے زے ہے، زندگی کے سارے مزے بچپن سے عبارت کو دیکھیے عین ملا ہوا شکل اور بے ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے، عبارت ہے۔ بچپن کے ابتدائی میں دیکھیے آپ الف جو شروع میں بتایا تھا کہ وہ الگ ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ بے ملانے والا شکل، تے ملانے والا شکل جو دال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے کو دیکھیے میم ملانے والا شکل اور جھے یہ میں ملا ہے، مجھے یاد ہے اس زمانے میں دیکھیے زے الگ ہے، میم الف ملا ہوا، کے جی کلاس میں دیکھیے کاف ملانے والا شکل جو لام الف میں ملا ہے۔ وغیرہ کو دیکھیے غین یہ رے، غین ملانے والا شکل جو یہ میں اور یہ ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے۔ اہتمام کو دیکھیے ہے ملانے والا شکل، تے ملانے والا شکل، میم ملانے والا شکل جو سب الف میں ملا ہے، اہتمام۔ نہیں، آپ جانتے ہیں نہیں تھا، تھے جو الف میں ملا، تو یہی ہوا۔ دوستی، کھیل کود، شرارت، بے فکری اور زندگی کے سارے مزے بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں کے جی کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ دوستی، کھیل کود، شرارت، بے فکری اور زندگی کے سارے مزے بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں کے جی کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس کو بار بار آپ پڑھیے، آپ کو پڑھنے میں روانی آ جائے گی۔ جیسے دوستی، کھیل کود، شرارت، بے فکری اور زندگی کے سارے مزے بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں کے جی کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ دوستی، کھیل کود، شرارت، بے فکری اور زندگی کے سارے مزے بچپن سے عبارت ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور کی آوارہ گردی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں کے جی کلاس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔
5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دیا جاتا تھا۔ 5 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دیا جاتا تھا۔ داخلہ دیا جاتا تھا۔ 5 سال کی عمر تک اپنے محلے کے 5 سال کی عمر تک اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی کھیل کود گلی کوچوں میں بھٹکنا، روز روز کے لڑائی جھگڑوں کا گھر تک پہنچنا، گھر تک پہنچنا، امی کے ہاتھوں پٹائی۔ اب دیکھیے وہ جو سلسلہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آگے بڑھا ہے۔ 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دیا جاتا تھا۔ 5 سال کی عمر تک اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی کھیل کود، گلی کوچوں میں بھٹکنا، روز روز کے لڑائی جھگڑوں کا گھر تک پہنچنا۔ اب دیکھیے 5 میں پہ الف میں ملا ہوا ہے اور وہ ننگنا ہے جو چ میں ملا ہے۔ سال میں دیکھیے سین الف ملا ہوا ہے۔ عمر میں دیکھیے عین ملانے والا شکل، میم ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے۔ عمر میں پہلی میں دیکھیے پہ ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل جو لام ملانے والا شکل یہ میں ملا ہے۔ پہلی جماعت کو دیکھیے جیم ملانے والا شکل اور میم ملانے والا شکل ہے جو الف میں ملا ہے، اور عین ملانے والا شکل جو تے میں ملا ہے۔ میں داخلہ میں دیکھیے خے ملانے والا شکل، لام ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل داخلہ دیا جاتا تھا۔ 5 سال کی عمر تک اپنے محلے میں دیکھیے میم، ہے، لام یہ محلے کے بچوں کے ساتھ دھما، دھے، میم، الف، دھے جو میم میں ملا اور میم ملانے والا شکل ہے جو الف میں ملا۔ دھما چوکڑی میں دیکھیے
چ واو ملا ہوا ہے، کاف رے یہ ملا ہوا ہے، چوکڑی، کھیل کود، گلی کوچوں میں بھٹکنا، بھٹکنا میں دیکھیے بھے ٹے ملانے والا شکل، کاف ملانے والا شکل، نون ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے، بھٹکنا، روز روز کے لڑائی، لڑائی میں دیکھیے لام رے میں ملا ہے، جھگڑا، جھے گاف میں ملا ہے اور گاف رے میں ملا ہے، جھگڑوں کا گھر، گھے رے میں ملا، پہنچنا میں دیکھیے پے ملانے والا شکل ہے، ہے ملانے والا شکل ہے، نونگنا ملانے والا شکل ہے، چ ملانے والا شکل ہے، نون ملانے والا شکل ہے، الف میں ملا ہے، پہنچنا۔ تو اس طرح سے جب آپ اس کو دیکھیں گے، کچھ ہی دن دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آ جائے گا۔ آپ دیکھیے 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دیا جاتا تھا، 5 سال کی عمر تک اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ دھماکہ چوکڑی، کھیل کود، گلی کوچوں میں بھٹکنا، روز روز کے لڑائی جھگڑوں کا گھر تک پہنچنا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دیا جاتا تھا، 5 سال کی عمر تک اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ دھماکہ چوکڑی، کھیل کود، گلی کوچوں میں بھٹکنا، روز روز کے لڑائی جھگڑوں کا گھر تک پہنچنا۔ 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دیا جاتا تھا، 5 سال کی عمر تک اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی، کھیل کود، گلی کوچوں میں بھٹکنا، روز روز کے لڑائی جھگڑوں کا گھر تک پہنچنا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تک پہنچنا، امی کے ہاتھوں پٹائی، امی کے ہاتھوں پٹائی، امی کے ہاتھوں پٹائی، چچلیوں کے پیچھے بھاگنا، چچلیوں کے پیچھے چچلیوں کے پیچھے بھاگنا، آم اور املی توڑنا، آم اور املی توڑنا اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے، اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے، آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، تو پڑھنے لکھنے
कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी जमात तक तालीम में अब देखिए, अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। यही है बचपन की याद। अम्मी में देखिए, मीम मिलाने वाला शक्ल जो ये में मिला है। के हाथों में देखिए, हे मिलाने वाला शक्ल जो अलिफ में मिला है। थाव, थे वाव नुगुना थाव, हाथों। पिटाई में देखिए, ते अलिफ हमजा ये पिटाई। तितलियों में देखिए, ते लाम ये वाव नुगुना। तितलियों के पीछे में देखिए, पे ये छे ये पीछे। भागना में देखिए, भे अलिफ गाफ मीम अलिफ भागना। आम अलिफ के ऊपर मद और मीम और इमली मीम लाम ये इमली तोड़ना और बाग बे अलिफ गैन बाग के माली को परेशान। पे रे में मिला हुआ है, ये मिलाने वाला शक्ल, शीन मिलाने वाला शक्ल, अलिफ परेशान करना आज भी याद है। जब पहली में देखिए, पे मिलाने वाला शक्ल, हे मिलाने वाला शक्ल, लाम ये पहली। जमात को देखिए, जीम मिलाने वाला शक्ल, मीम मिलाने वाला शक्ल जो अलिफ में मिला है। जमा और ऐन मिलाने वाला शक्ल जो ते में मिला है। जमात में दाखिल में देखिए, खे लाम दाखिल हुए तो पढ़ने। पे ढ़े में मिला हुआ है और नून ये में मिला पढ़ने। लिखने में देखिए, लाम खे नून ये लिखने में कोई ख़ास में देखिए, थे अली साख दिलचस्पी। लाम चे सीन पे ये दिलचस्पी नहीं ली। ये है हरूफ तहज्जी के उसूल के मुताबिक ये लिखा हुआ। तो आप भी इस पर गौर करेंगे, देखेंगे। अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। तो ये है, आप जब इसको बराबर पढ़ेंगे तब फिर आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आप पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ने आएगा, लिखेंगे तभी आपको लिखने आएगा। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोशिश के ये नहीं हो सकता है। अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। अम्मी के हाथों पिटाई, तितलियों के पीछे भागना, आम और इमली तोड़ना और बाग के माली को परेशान करना आज भी याद है। जब पहली जमात में दाखिल हुए तो पढ़ने लिखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली।
یہ ہے تعلیم کے سلسلے۔ تعلیم کے سلسلے میں امی کے ہاتھوں پٹائی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، آم اور املی توڑنا اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ امی کے ہاتھوں پٹائی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، آم اور املی توڑنا اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ یہ ہے آج کی پڑھائی، یہ آج کا کلاس ہے۔ آپ اس پر توجہ دیں گے، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کے لیے آ جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو آ بھی گیا ہوگا۔ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو آئے گا۔ امی کے ہاتھوں پٹائی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، آم اور املی توڑنا اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ امی کے ہاتھوں پٹائی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، آم اور املی توڑنا اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ یہ ہے، اس کے لیے اس کو آپ محنت سے پڑھیں گے۔ جب محنت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ آگے نکل جائیں گے۔ آپ کی کوشش آپ کو کامیاب بنائے گی، آپ کی کوشش ہی آپ کو آگے بڑھائے گی، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، چلیے، مہربانی آپ کی، اور سب خیریت ہے؟ ٹھیک، چلیے، شکریہ۔ ٹھیک ہے سر۔ یہی ہے، امی کے ہاتھوں پٹائی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، آم اور املی توڑنا اور باغ کے مالی کو پریشان کرنا آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ یہ آج کا کلاس ہے۔ اب آج کا کلاس یہاں میرا ختم ہوتا ہے۔ کل پھر انشاءاللہ آپ کو ہم اسی میں جو بچا ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ بچپن کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، اس عنوان سے جاننا